ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ایک گاؤں میں 4 بھائی رہتے تھے۔ یہ چاروں اپنی زندگی اور ناسمجھی کے باعث پورے گاؤں میں مشہور تھے۔ گاؤں والے اکثر ان کے فیصلوں اور حرکتوں پر حیرت میں مبتلا ہو جاتے تھے، لیکن وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتے۔ ایک دن چاروں بھائیوں نے سوچا کہ کیوں نہ ایک گائے خرید لی جائے تاکہ دودھ بیچ کر پیسے کمائے۔ یہ منصوبہ ان کے ذہن میں بہت شاندار لگ رہا تھا، لہٰذا انہوں نے اپنی ساری جمع پونجی اکٹھی کی اور گائے خریدنے کے لیے قریب منڈی چلے گئے۔ منڈی پہنچ کر انہوں نے ایک خوبصورت گائے دیکھی، لیکن گائے بیچنے والے نے ان سے اتنی زیادہ قیمت مانگی کہ وہ پریشان ہو گئے۔ بشیر نے کہا، ہم ایک گائے کو اتنے پیسے کیوں دے؟ ہم 4 ہیں، کیوں نہ ہر کوئی ایک ایک ٹانگ خرید لے اور گائے ہماری ہو جائے گی۔ یہ عجیب خیال باقی تینوں بھائیوں کو بھی اچھا لگا۔ انہوں نے بیوپاری کو 4 حصوں کی قیمت ادا کر دی اور گائے کی 4 ٹانگیں خرید لی۔ بیوپاری بھی ان کی ناسمجھی پر ہنسا اور گائیں انہیں دے دی۔ جب وہ گائیں لے کر گاؤں پہنچے تو گاؤں والوں نے ہنس ہنس کر پیٹ پکڑ لیا۔ ایک دن گاؤں میں چرچا ہوا کہ کسی کے کنویں میں جن رہتا ہے۔ چاروں بھائیوں نے سن کر سوچا کہ ہمیں اپنا کنواں محفوظ بنانا چاہیے۔ نصیر نے مشورہ دیا کہ ہم کنویں کے اوپر ڈھکن لگا دیتے ہیں تاکہ جن اندر نہ آ سکے۔ سب بھائی اس پر متفق ہو گئے اور بڑی محنت سے کنویں پر ایک بھاری پتھر رکھ دیا۔ چند دنوں کے بعد جب پانی لینے کی ضرورت پڑی تو انہیں احساس ہوا کہ وہ پتھر اتنا بھاری ہے کہ ہٹایا نہیں جا سکتا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان کا کنواں ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ ایک دن ظہیر نے کہا، ہماری گائیں بہت قیمتی ہیں، کہیں چور اسے چوری نہ کر لے۔ کبیر نے مشورہ دیا، چلو ہم گائیں کو درخت پر باندھ دیتے ہیں، چور اسے نہیں لے جا سکے گا۔ انہوں نے ایک درخت کی اونچی شاخ پر گائے کو رسی سے باندھنے کی کوشش کی، لیکن گائے بیچاری نیچے ہی گر گئی اور ان کا منصوبہ ناکام ہو گیا۔ گاؤں والے یہ منظر دیکھ کر ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو گئے۔ ایک دن چاروں بھائیوں نے فیصلہ کیا کہ وہ شہر جا کر بڑے رئیس کی دعوت میں شریک ہوں گے۔ انہوں نے اپنی بہترین کپڑے پہنے اور چل دیے۔ راستے میں ایک نہر آئی۔ شبیر نے کہا، یہ نہر تو بہت گہری لگتی ہے، کیوں نہ ہم ایک دوسرے کے کندھوں پر چڑھ کر اسے پار کریں۔ چاروں نے ایک کے بعد ایک کندھے پر چڑھنا شروع کیا۔ جیسے ہی آخری بھائی نہر کے کنارے پہنچا، نیچے والا بھائی اپنا توازن کھو بیٹھا اور سب بھائی نہر میں گر گئے۔ ان کی حالت دیکھ کر گاؤں والے کہنے لگے، یہ چاروں واقعی بیوقوفوں کے سردار ہیں۔ ایک دن کبیر اور نصیر اپنے بھائی بشیر اور ظہیر کے ساتھ کھیلنے گئے۔ کھیل کے دوران کبیر نے ایک درخت پر چڑھنے کا ارادہ کیا۔ اس نے کہا، میں درخت کی سب سے اونچی شاخ پر چڑھ کر درخت کا بادشاہ بنوں گا۔ سب بھائیوں نے اس کی ہمت افزائی کی اور اس کے پیچھے پیچھے درخت کی طرف دوڑ پڑے۔ کبیر نے شاخوں کو پکڑا اور چڑھنا شروع کر دیا، لیکن وہ اتنی اونچائی تک پہنچا کہ اس کا توازن برقرار نہ رہ سکا اور وہ اچانک نیچے گر کر زمین پر گر گیا۔ سب بھائیوں نے کبیر کی حالت دیکھی اور اس کی مدد کرنے کی بجائے ہنسنا شروع کر دیا۔ اب تم درخت کا بادشاہ بنے یا درخت کا پل؟ بشیر نے ہنستے ہوئے کہا۔ کبیر نے شرمندہ ہو کر کہا، شاید مجھے درخت پر چڑھنے سے پہلے تھوڑی عقل استعمال کرنی چاہیے تھی۔ ایک دن چاروں بھائیوں نے فیصلہ کیا کہ وہ سب مل کر ایک بڑا کھانا پکائیں گے تاکہ گاؤں والوں کو دکھا سکے کہ وہ کتنے اچھے پکوان بنا سکتے ہیں۔ ظہیر نے مشورہ دیا کہ آج ہم کھانا پکے بغیر کھائیں گے۔ سب بھائیوں نے یہ عجیب و غریب منصوبہ سچ مچ کر دکھانے کی کوشش کی۔ انہوں نے ایک چمچ، ایک کٹورا اور کچھ اجزاء لے کر بغیر پکانے کھانا کھانے کا ارادہ کر لیا۔ ان کے منہ میں وہ اجزاء جاتے ہی عجیب سی حالت ہو گئی اور ان کے منہ سے چمچ اور کٹورا دونوں گرا کر وہ آپس میں ہنسنے لگے۔ یہ کیا کر دیا تم لوگوں نے؟ گاؤں والے انہیں دیکھ کر حیران ہو گئے۔ نصیر نے کہا، ہم نے کھانا پکانے کی نہیں، کھانے کی چالاکی کی تھی۔ لیکن گاؤں والے یہ دیکھ کر ہنسنے لگے کہ یہ کتنے ہی بے وقوف ہیں۔ ایک دن بشیر، نصیر، ظہیر اور کبیر نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے کمرے کا سامان ترتیب دیں گے۔ گاؤں کے ایک آدمی نے انہیں یہ بتایا تھا کہ گھر کی صفائی میں بہت ہی اہمیت ہوتی ہے۔ ان بھائیوں نے سوچا کہ یہ بات بہت ہی سادہ ہے، بس کمرے کے سارے سامان کو ایک جمع کر دو اور باقی جگہ خالی رکھ دو تاکہ کمرہ صاف دکھے۔
چند گھنٹوں کی محنت کے بعد انہوں نے اپنا کمرہ مکمل طور پر گندا اور بے ترتیبی سے بھر لیا۔ اب ہمارا کمرہ صاف ہو گیا ہے، بشیر نے کہا۔ لیکن اس کی بات سنتے ہی گاؤں کے لوگ ہنسنے لگے۔ گاؤں کے ایک بزرگ نے کہا، صاف کمرہ وہ نہیں جو سلیقے سے بھر جائے، بلکہ وہ ہے جس میں ہر چیز اپنی جگہ پر ہو۔ ایک دن ان بھائیوں نے سوچا کہ کیوں نہ کھچڑی بنائی جائے، کیونکہ یہ آسان اور جلدی تیار ہو جانے والی چیز ہے۔ نصیر نے کہا، ہم کھچڑی بنائیں گے اور اس میں اتنا زیادہ نمک ڈالیں گے کہ گاؤں کے لوگ ہماری عقل کا مذاق اڑا لے۔ یہ سب سن کر ان کے باقی بھائیوں نے کہا، ہاں ہم کھچڑی میں اتنا نمک ڈالیں گے کہ پورا گاؤں ہماری بے وقوفی کو یاد رکھے گا۔ انہوں نے کھچڑی پکائی اور اس میں اتنا نمک ڈال دیا کہ وہ کھانے کے قابل ہی نہ رہی۔ گاؤں والوں نے جب یہ کھچڑی دیکھی تو سب ہنسی میں ڈوب گئے۔ ایک دن ان بھائیوں کو خیال آیا کہ اگر وہ پیسہ کمانا چاہتے ہیں تو انہیں کوئی نیا طریقہ تلاش کرنا ہوگا۔ نصیر نے کہا، ہم ایک نئے کاروبار کا آغاز کرتے ہیں، ہم گاؤں والوں کو مفید چیزیں بیچیں گے۔ انہوں نے سوچا کہ وہ لوگوں کو مفید چیزیں بیچیں گے، لیکن یہ مفید چیزیں ایسی تھیں جو لوگوں کو اس وقت تک ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ جیسے وہ ایسی چوٹی پتھر بیچنے لگے جن کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ گاؤں والے حیران ہو گئے کہ یہ کیا نیا کاروبار شروع کیا ہے۔ انہوں نے کہا، کیا یہ بھائی واقعی پیسہ کمانا چاہتے ہیں یا پھر ہم سے مذاق کر رہے ہیں؟ ایک دن گاؤں کے کنارے دریا کے قریب ان بھائیوں نے سوچا کہ کیوں نہ دریا میں کشتی کی سیر کی جائے۔ وہ سب کشتی بنانے کا ارادہ کر کے دریا کے کنارے پہنچے، لیکن چونکہ ان کے پاس کشتی بنانے کا کوئی مناسب سامان نہیں تھا، وہ ایک چھوٹی سی ٹہنی اور کچھ کپڑے لے کر کشتی بنانے لگے۔ جب کشتی مکمل ہوئی تو وہ دریا میں چلے گئے۔ جیسے ہی کشتی پانی میں اتاری، وہ کشتی الٹ گئی اور چاروں بھائی دریا میں گر گئے۔ گاؤں کے لوگ کنارے سے انہیں دیکھ کر ہنستے رہے اور کہنے لگے، یہ کتنے بے وقوف ہیں جو کشتی بنانے سے پہلے اس کی تیاری کرتے۔ ایک دن گاؤں میں تیز دوڑنے کا مقابلہ ہوا۔ چاروں بھائیوں نے سوچا کہ اس مقابلے میں حصہ لے کر گاؤں میں اپنی عظمت کا مظاہرہ کریں گے۔ کبیر نے کہا، ہم سب اس دوڑ میں حصہ لیتے ہیں اور میں تو پہلے ہی فاتح ہوں۔ باقی بھائیوں نے اس بات پر اعتماد کیا اور دوڑ کے لیے تیار ہو گئے۔ جب دوڑ شروع ہوئی تو بشیر نے دوڑتے ہوئے کہا، ہمیں تیز دوڑنے کی ضرورت نہیں، ہم یہ دکھائیں گے کہ ہم کس طرح ہنسی ہنسی میں دوڑ سکتے ہیں۔ اور پھر وہ ہنسی ہنسی دوڑنے لگے، جس سے سب کی رفتار بہت سست ہو گئی۔ آخرکار وہ دوڑ میں ہار گئے اور گاؤں والے ہنستے ہوئے کہنے لگے، یہ بھائی تو خود کو دوڑ کے چیمپئن سمجھتے تھے، لیکن اصل میں وہ ہنسی کے چیمپئن ہیں۔ ایک دن چاروں بھائیوں نے فیصلہ کیا کہ وہ چھت پر چڑھیں گے تاکہ گاؤں کا منظر دیکھ سکے۔ نصیر نے کہا، ہم ایک چھت پر چڑھ کر دنیا کی سیر کریں گے۔ باقی بھائیوں نے اس پر اتفاق کیا۔ جب وہ چھت پر چڑھنے لگے تو بشیر نے کہا، چلے اب ہم سب چھت سے چھلانگ لگا کر نیچے اتریں گے۔ یہ بات سنتے ہی باقی بھائیوں نے کہا، ہاں یہ ایک نیا تجربہ ہوگا۔ چند لمحوں کے بعد وہ چھت سے چھلانگ لگانے والے تھے تو گاؤں والے آگے آ گئے اور ان کے ارادوں کو دیکھ کر فوراً انہیں روک لیا۔ اگر تم نے یہ کیا تو تمہیں بہت نقصان ہوگا، گاؤں کے بزرگ نے کہا۔ پھر وہ سب ہنستے ہوئے نیچے اترے اور سوچنے لگے کہ ان کا خیال کتنی بڑی بے وقوفی تھا۔ ایک دن ان بھائیوں نے فیصلہ کیا کہ وہ گلاب کا پودا لگائیں گے تاکہ ان کے گھر کو خوشبو سے مہکایا جا سکے۔ بشیر نے کہا، ہم گلاب کے پودے کے بیج لائیں گے اور اسے خود سے لگائیں گے۔ سب بھائیوں نے بڑے جوش کے ساتھ پودے کا بیج لگا لیا، لیکن ان میں سے کسی کو بھی یہ نہیں معلوم تھا کہ گلاب کا پودا کب اگتا ہے یا اس کی دیکھ بھال کیسے کرنی ہوتی ہے۔ مہینوں بعد جب گلاب کا پودا نہیں اگا تو وہ پریشان ہو گئے اور گاؤں والوں سے پوچھنے لگے، ہم نے پودا لگایا تھا لیکن وہ کیوں نہیں اگا؟ گاؤں والے ہنستے ہوئے کہنے لگے، یہ پودا نہیں اگا کیونکہ تم نے اس کی اچھی طرح سے پرورش نہیں کی۔ آخرکار ان بھائیوں نے سمجھا کہ بے وقوفی اور سادگی کے درمیان ایک فرق ہوتا ہے۔ انہوں نے جانا کہ عقل کا استعمال کتنا ضروری ہے، لیکن زندگی کی حقیقتوں سے سبق سیکھنا بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ محترم ناظرین، یہ ایک فرضی قصہ تھا، لیکن ان فرضی قصے میں ایک بہت بڑا سبق ہے۔
اور ہمیں اس کہانی سے ایک سبق حاصل کرنا چاہیے۔ اگرچہ ان بھائیوں کی بے وقوفیوں کا پورے گاؤں میں مذاق کا سبب بنا، لیکن انہوں نے آخر کار یہ سیکھا کہ سادہ اور معقول فیصلے زندگی میں کامیابی کی کنجی ہیں۔ گاؤں والوں نے ان بھائیوں کی بے وقوفیوں پر ہنسی ضرور اڑائی، لیکن ان کی معصومیت اور سادگی نے گاؤں کو ایک منفرد رنگ دیا، اور یوں چار بیوقوف بھائیوں کا قصہ گاؤں کے مشہور ترین قصوں میں شامل ہو گیا۔ امید ہے دوستو ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور اس فرضی قصے سے سبق ضرور حاصل کیا ہوگا۔ مزید اس طرح کی دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو بھی ساتھ پریس کیجیے تاکہ نئی آنے والی ہر ویڈیو آپ کو بروقت ملتی رہے۔ والسلام۔